السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ کیا حال چال ہے جناب؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں بے شمار کامیابیوں سے نوازے۔ جی، آج کا ہمارا موضوع یہ ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے کہ بہت ساری مائیں جو ہیں وہ یہ غلطی کرتی ہیں کہ بچے کو کوئی کام خود سے نہیں کرنے دیتی، بلکہ ساتھ ہی جیسے بچہ کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اسے کسی بھی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے تو ساتھ ہی ماں صدقے چلی جاتی ہے۔ پلیز اس بات کو سمجھیے اور اس موضوع کی سینسٹیوٹی کو انڈرسٹینڈ کیجیے، اس کی حساسیت کو سمجھیے، کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ دیکھیے، اگر بچے کو پیاس لگی اور آپ ساتھ ہی صدقے چلی گئیں کہ ماں صدقے میں خود پیش کروں گی، بچے کو بھوک لگتی ہے تو ماں صدقے، ماں جو ہے پکا کے کھانا بنا کر تیار کر کے بچے کے سامنے پیش کرتی ہیں، اور بچے کو اگر پتہ چلے اس میں سے کوئی بھی چیز مس ہے یا نمک کم ہے، یہ پھر شور مچا دیتا ہے، کیوں؟ ماں صدقے جاتی ہے۔ تو ماں کہتی ہے بالکل جناب، ماں صدقے، ماں کو ہر چیز لا کے دے گی۔ اچھا، بچے کو شرٹ پہننی تک نہیں آتی، کیوں؟ کیونکہ ماں صدقے، ماں خود پہنائے گی۔ بچے کو اگر جو ہے اس کا شوز ہے وہ نہیں مل رہا، پھر ماں صدقے، کیوں؟ ماں خود ڈھونڈ کے دے گی۔ بچے کو سوکس کا پیر نہیں مل رہا، ماں صدقے جاتی ہیں، میں آپ کو دیتی ہوں۔ تو جس گھر میں اگر جو ہے والدہ اتنی صدقے جاتی ہے، یقین کیجئے بچے کی تربیت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ پلیز آپ ایسے بالکل نہ کیجئے، آپ بچے پر احسان نہیں کر رہی، یہ انڈائریکٹلی بچے پر ظلم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو اس کا ذرا آسان زبان میں ذرا ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، اس ایٹیٹیوڈ میں پرورش پانے والا جو بچہ ہوگا، جسے پتہ ہے کہ ہر بار ماں صدقے جاتی ہے، اسے خود کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، اور اس طرح وہ خود کرنے کے قابل نہیں ہوتا کوئی بھی کام۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اسی بچے کو، جب یہ نوجوان ہوتا ہے، پھر آپ شادی کرتی ہیں تو پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اب میرے صدقے جانے والے کی ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ جو بیوی ہے، اب وہ بچے کی یہی خواہش ہوتی ہے اب یہ صدقے جائے، یعنی کہ اب کھانا کھانا ہے تو اسے اگر پانی نہیں ملا تو اس نے خود اٹھ کے پانی نہیں پینا، اس کی دلی خواہش یہ ہوگی کہ اب یہ میری بیوی صدقے جائے۔ اور اس کے ساتھ اگر اسے پھر کوئی شرٹ چاہیے اور پہننی ہے یا صحیح طرح سے اسے مل نہیں رہی، پھر بیوی کو بیچاری کو صدقے جانا پڑے گا، اور اسے جناب اگر کوئی سوکس کا پیر نہیں مل رہا تو بیوی بیچاری کو پھر صدقے جانا پڑے گا۔ اگر اسے کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی چیز چاہیے تو وہ خود سے کچھ کر نہیں سکتا، کیوں؟ اس کی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی، تو اب بیوی کو صدقے جانا پڑے گا۔ اور اگر ایک جو ایسے گھر میں اس بیوی کی شادی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ جو بچہ ہے کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں، پھر بیوی کو نہ صرف اپنے شوہر کے صدقے جانا پڑے گا، بلکہ جس گھر میں صدقے جانے کا رواج ہے اس گھر میں پھر اپنے سسر کے بھی صدقے جانا پڑے گا، ساس کے بھی صدقے جانا پڑے گا، اور اگر وہاں پہ اس کے بہن بھائی بھی ہیں، اس بیوی بیچاری کو ان کے بھی صدقے جانا پڑے گا، کیوں؟ ٹرینڈ صدقے جانے کے۔ اچھا، مزید آگے چلیے، اگر جو ہے کل کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہیں اولاد سے نواز دیتے ہیں تو پھر اس بیچاری بیوی کو اپنے شوہر کے بھی صدقے جانا پڑے گا، اپنے سسر اور ساس کے بھی صدقے جانا پڑے گا، شوہر کے بہن بھائیوں کے بھی صدقے جانا پڑے گا، اور بچوں کے بھی صدقے جانا پڑے گا۔ وہ اکیلی بیچاری کس کے صدقے جائے گی؟ تو خدا را یہ غلطی کرنی چھوڑیے اور اپنے بچے کی تربیت اس طرح سے کیجئے کہ اس کے صدقے جانے کے بجائے اس میں وہ سکل ڈیویلپ کریں، اسے وہ چیز سکھائیں کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے۔ بچے کی یہ دیکھیں، پیرنٹنگ کا اصول یہ نہیں ہے، کامیاب پیرنٹنگ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ نے بچے کو کیا کچھ دے دیا، بلکہ کامیاب پیرنٹنگ اصل میں یہ ہے کہ آپ نے بچے کو کس قابل بنا دیا۔ اچھا، یہاں پر ہم اگر دیکھیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بڑا خوبصورت اصول ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کام خود کرنے کو ترجیح دیتے تھے، اور کسی سے نہیں کہتے تھے کہ میرا فلاں کام کر دو، بلکہ گھر کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ وہ ہے الٹیمیٹ ہمارے لیے رول ماڈل۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں جی نہیں، ہم نے جو میرا پتر، ہم خوشی سے بتا رہے ہوتے ہیں جی میرا پتر تے اٹھ کے اپنے ہاتھ میں پانی بھی نہیں پیندا، اور یہ جناب یہ کامیاب بچے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بھئی کون سی کامیابی؟ جو اٹھ کے اپنا جوتا نہ ڈھونڈ سکتا ہو، جو اپنے کپڑے نہ پریس کر سکتا ہو، جو کہ پانی خود سے نہ پی سکتا ہو، جو بیچارہ چائے خود سے نہ بنا سکتا ہو، تو اگر اس بچے کو آپ کامیاب کہتے ہیں؟ کامیابی کی اصول اگر آپ نے دیکھنا ہے، کامیابی کی اصل پرسنالٹی کو دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اور آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ وہاں پر انہوں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ کوئی میرے صدقے جائے تو پھر ہی کام ہوگا، نہیں، بلکہ احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر
سواری پر بیٹھے ہوتے تھے، یعنی کہ اونٹ پر بیٹھے ہوتے تھے، اور ان کے ہاتھ سے کوئی چیز نیچے گر جاتی تھی تو نیچے جو صحابہ تھے یا کوئی اور ہوتا تھا انہیں نہیں کہتے تھے کہ مجھے پکڑاؤ، بلکہ خود نیچے اس سواری کو بٹھاتے تھے، نیچے اتر کے خود اٹھایا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اسی کانسیپٹ کو سمجھ کر، یہ بہت بڑا کامیابی کا اصول ہے، جو بندہ اپنے کام خود کر سکتا ہے اس میں یقین کریں کہ ایک بہت کامیاب انسان ہونے کی پوری طرح سے صلاحیتیں موجود ہیں۔ اور اگر ایک بندہ جو چھوٹی چھوٹی بات پر یہ دیکھتا ہے کہ کوئی آ کے میرے کام آ جائے، جیسے مجھے ایک پتہ چلا کہ کوئی بادشاہ تھے تو وہ جناب جب ان کی سلطنت پہ قبضہ ہوا نا تو سارے بھاگ بھوگ گئے تو ان کے شہزادہ قابو آ گیا، تو کسی نے پوچھا جنہوں نے قبضہ کیا تھا کہ تم کیوں نہیں بھاگے؟ اس نے کہا مجھے جوتا پہنانے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسا شہزادہ بھی صدقے جانے والوں کے چکروں میں پڑا ہوا تھا کہ مجھے کوئی صدقے جانے والا ہے۔ تو پلیز میری ریکویسٹ ہے، بچوں کی تربیت کریں، بچوں کے صدقے نہ جائیں، بچے کو تیار کریں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بچے کو تیار کریں، بچوں کو لائف سکلز سکھائیے۔ بچے کو میں تو کہتا ہوں 10 سال کی ایج تک بچوں کو بیسک چیزیں آ جانی چاہیے، بچے کو اپنے کپڑے پریس کرنے آ جانے چاہیے، بچے کو چھوٹی موٹی کوئی چیز کوک کرنی آ جانی چاہیے، جس سے بچہ جو ہے خود اپنے بھوک لگی ہے تو کچھ پکا کر کچھ بنا کر کچھ کھا سکے۔ اس کے علاوہ بچے کو بیسکلی اپنے جوتے پالش کرنے آنے چاہیے، بچے کو یہ ساری چیزیں ڈھونڈ کر بچے کو اپنے آپ کے قابل ہونا چاہیے۔ جتنا آپ بچوں کو اس قابل بنائیں گے بچہ اتنا میچور ہوگا، اتنا بیچاری اگر کوئی گھر میں اس کے آئے گی سکھ میں رہے گی، وہ بھی صحیح رہے گی۔ اور بیوی کے ہاتھ بٹانا کوئی قیامت والی بات نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، کیونکہ اس کے بارے میں تو آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی صفائی تک خود کیا کرتے تھے، پانی جو ہے وہ خود لے کر آیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہم آرام سے بیٹھ جائیں اور ویٹ کرتے رہیں کہ کوئی صدقے جائے تو پھر ہی کام ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس اصول کو صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔